بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح مید کا آج ہم سبق نمبر 14 پڑھنے لگے جی۔ عبارت ہم نے لکھی ہوئی ہے، ہمارا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہمارا ہے کہ ایک جملہ پڑھیں گے، اوپر قواعد نحویہ میں سے جو قاعدہ ہوگا فٹ کریں گے اور ترکیب کرتے جائیں گے۔ آج عبارت پڑھے بغیر طبیعت ناساز ہے۔ وَعَلَى لِلْإِسْتِلَاءِ، میں ترکیب کرنے لگا ہوں جی۔ میں نے 12 مرتبہ بتایا نئے جملے کے شروع میں آنے والی واو استئنافیہ ہوتی ہے، یہ واو وہ ہے۔ پھر میں نے 12 مرتبہ بتایا جتنے حروف جارہ کے نام ہیں سارے کے سارے مبتدا بنتے ہیں، اگر وہ اسم ہے البا اللام تو ٹھیک ہے، اگر وہ اسم کی صورت میں نہیں ہے جیسے حرف جار ہے ویسے اس کو لکھا ہوا ہے جیسے الا، تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا مراد اللفظ جی۔ یہ مراد اللفظ مبتدا ہے، لام حرف جار، استعلاء مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتۃن یا ثابتن، کیونکہ حروف مذکر اور مؤنث دونوں طرح ہے۔ ثابتۃن اپنے ہیا فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الا کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو زید علی السطح وعلیہ دین، جتنی مرتبہ شرح مید میں نحو آئے گا ہم نے اس کے اوپر پیش ہی پڑھنی ہے نحو، کیونکہ ہم نے اس کو خبر بنانا ہے، تنوین نہیں پڑھنی کیونکہ آگے مضاف ہے۔ لیکن یہ نہیں کہنا جہاں نحو آئے جی خبر ہی بنتا ہے، کیونکہ میں نے کل ایک مثال دی تھی نحو جوارن رفعن و جرن کا کازن، یہ کافیہ کی عبارت ہے، یہاں نحو مبتدا بنا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے ایک جامع کی عبارت پڑھی تھی فیمتانی و نحو حاتم من الصرف، وہاں نحو فاعل بنا ہوا ہے، اس لیے شرح مید میں جو نحو ہے وہ مبتدا ہے، خبر ہے، مبتدا موصوف مثال ہوگی۔ تو آگے کیا ہوگا مضاف، جب آگے جملہ ہے تو مضاف الیہ بنانا ہے تو کیا کہنا ہے جی مراد اللفظ۔ نحو مضاف زید علی السطح یہ جملہ ہے تو مراد اللفظ معطوف علیہ، واو حرف عطف علیہ دین مراد اللفظ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے مضاف الیہ ہوا، مضاف الیہ مل کے خبر ہوگی مبتدا معذوف مثال ہوگی جی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ زید علی السطح جملہ اس کی الگ ترکیب، یہ ہے زید معرفہ، اس کے بعد ہے جار مجرور، یہ ہمارے قاعدے وہی ہیں جناب، کوئی نواں آئے گا بتاتا جاؤں گا۔ یہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ گیا، یہ مبتدا ہے جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتن کے ثابتن اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر۔ علیہ دین ہمارا بڑا قاعدہ مشہور ہے، بہ داؤن فیہ ھدی للمتقین وعلیکم السلام علیہ السلام، پہلے آ جائے جار مجرور بعد میں آ جائے اسم آئے چاہے معرفہ چاہے نکرہ، وعلیکم السلام میں معرفہ ہے، اللہم انت السلام و من کا سلام میں من کا جار مجرور کے بعد معرف، یہ جار مجرور خبر مقدم ہوتا ہے متعلق ہو کے بعد والا اسم مبتدا، علیہ جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتن اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، دینن مبتدا مؤخر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وقد تکون بمعنی البائی، یہ مضارع پہ آنے والا قد اکثر طور پہ تحقیق برائے تقلیل کے لیے ہوتا ہے، یہ قد وہی ہے، ترجمے میں پتہ چل جائے گا۔ فعل ناقص ہے، اس کو ایک اسم چاہیے خبر چاہیے، اسم مرفوع ہوتا ہے خبر منصوب ہوتے ہے، اس کا اسم اس کے اندر ہے، وہ ہے جی ہی یا ضمیر جس کا مرجع یہ الا ہے۔ بار فجار ہے، مانا یہ نکرہ ہے، البا معرفہ ہے، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ، مضاف الیہ ہوتے، مضاف الیہ مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتۃن کے، ثابتۃن منصوب اس لیے نکالا کہ یہ خبر ہے، اور مونس بھی اس لیے نکالا کہ یہ اسم بھی مونس ہے۔ ثابتۃن اپنے افعال اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ اور خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو مررت علیہ بمعنی مررت بہ، توجہ سے سننا جی، یہ پہلی مرتبہ آ رہی ہے، آگے شاید آئے، آگے جا کر کہیں آئے گی۔ یہ نحو مضاف ہے، مررت علیہ جملہ آ گیا، ہم نے مضاف الیہ بنانا تو کیا کہنا ہے مراد اللفظ، لیکن ہوا یہ ہے کہ آگے آ گیا بمعنی مررت بہ، جب اس طرح کی عبارت آئے پیچھے ایک لفظ ہو آگے اس طرح کی عبارت آ جائے بمعنی کر کے تو پیچھے والی کو ذوالحال بناتے ہیں، آگے والی کو حال بناتے ہیں جی۔ میں نے بنا دیا مررت علیہ مراد اللفظ ذوالحال، بار فجار
مانا مضاف، مررت بھی مراد اللفظ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے با جار کا مجرور جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتاً، ثابتاً اپنے وفعال اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر حال، ذوالحال حال مل کے نحو کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہو گئی مبتدا موصوف مثال ہو کی۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں مررت علیہ کی الگ ترکیب نہیں کریں گے کیونکہ پھر اس کو کیا کریں گے، اس لیے یہاں مررت علیہ کی الگ ترکیب نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو یہ بیچارہ کدھر جائے گا آگے وقت تکون بمعنی فی، فعل ناقص ہے یہ تحقیق وہی ہے تحقیق برائے تقلیل، واو استنافیہ ہے، تکون فعل ناقص کے اندر ہی ضمیر اس کا اسم ہے، با جار ہے، معنی مضاف ہے، فی مراد اللفظ مضاف ہے، مضاف مضاف الیہ مل کے با جار کا مجرور جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتاً کے، ثابتاً اپنے افعال اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں اگر تکون فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو قولی تعالی ان کنتم علی سفر ای فی سفر، پھر بتا رہا ہوں نحو جان نہیں چھوڑ رہا، قول پھر آ گیا، ایک ہوتا ہے کالا، ایک ہوتا ہے یقول، ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے قول۔ قول جو ہوتا ہے نا اکثر طور پہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، یہ لفظ قول اکثر طور پہ کیا بنتا ہے، اس لیے ہم بڑی کتابوں میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا مقول یعنی، اس کا مقول آگے ہے جی ہی ضمیر، یہ ہے تعالی، بارہا مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اس میں جلالت شریف اس کے بعد تعالی، یا اس میں جلالت شریف کی طرف لوٹنے والی ضمیر اس کے بعد تعالی، تعالی فعل حال بنتا ہے اپنے فاعل سے مل کر، اور اس میں جلالت یا جو ضمیر ہے وہ کیا بنتی ہے ذوالحال۔ لیکن میں بارہا مرتبہ بتایا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے، اس میں جلالت ضمیر سے پہلے کچھ ہو یا تعالی کے بعد کچھ ہو، یا دونوں سے پہلے، اس سے پہلے بھی ہو اس کے بعد بھی ہو، جیسے یہاں ہے اس سے پہلے ہے اس کے بعد بھی ہے، تو پھر یہ ذوالحال ہے۔ اگر نہ اس سے پہلے کچھ ہو نہ اس کے بعد تو پھر مبتدا خبر ہے، جیسے اللہ تعالی، اللہ بلند ہے، آپ نے سنا نہیں جی۔ نحو مضاف، قول مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر، ذوالحال، تعالی فعل، یہ بھی 12 مرتبہ بتایا۔ کافیہ کا قید ہے ماضی مثبت حال بنے تو قد کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں قد مقدر ہے۔ تعالی اپنے ہوا فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبری ہو کر حال، ذوالحال حال مل کے قول کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ۔ ان کنتم علی سفر، مراد لفظ پھر مبدل منہ، ای حرف تفسیر، یہاں پھر نکالیں گے ان کنتم فی سفر، مراد لفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کے پھر بدل ہوا قول کا، قول مبدل منہ اپنے بدل سے مل کے نحو کا مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے خبر ہو گئی مبتدا محذوف مثال ہوگی۔ یاد رکھنا جہاں بھی قول شرح میں میں آیا ہم نے یوں ہی ترکیب کی مبدل منہ بدل، ہاں جو آگے بدل جس کو بنایا اس کی الگ ترکیب کرنی چاہیے، اگر پیچھے کہیں رہ گئی ہے تو کرنی چاہیے الگ بھی، میں الگ کرنے لگا ہوں۔ ان حرف شرط کون تم فعل ناقص، تم ضمیر اس کا اسم، علی جار سافر مجرور جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا تین، اب توجہ نہ سننا، ثابتین کے ثابتین صیغہ صفت، اس کے اندر انتم، اس کے اندر کیونکہ قاعدہ ہے صیغہ صفت کے اندر جو ضمیر پہلے ہوتی ہے اگر اسے پہلے کوئی آ جائے تو اندر وہ ہوگی جو پہلے ہے، سنیا ہی نہیں، ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے آپ پہ ترس کھانا چاہیے نہیں تو میرے اوپر کھانا چاہیے، توجہ ہے، بڑی موٹی مثال دینے لگا ہوں، نحن اقرب، کسی وہابی کو سے پوچھو نا، نحن اقرب پڑھتے ہیں، پوچھو نا اقرب کون سا صیغہ ہے، یہ فاعل کون ہے، تو جی کہ کہہ دے وے یہ اندر فاعل ہوا نہیں، اس کے اندر نحن، صیغہ صفت سے پہلے جو ضمیر آئے گی صیغہ صفت کے اندر وہی ہوگی جو پہلے آئی، وہی ہوگی، وہ نہیں ہوگی جو پہلے تھی۔ اب اقرب کے اندر پہلے کون سی تھی، ہوا، اب نانو اقرب کے اندر، نانو اقرب میں اقرب کے اندر کون سی ہوگی، نانو، اب ثابتین جو نکالا ہے اس کے اندر ضمیر کون سی ہوگی، تم ضمیر بارہ مشہور تو وہی ہے انتم کہتے ہیں، وہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اس میں خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط، جزا، فارحان مقبودہ قرآن پاک میں ہے، فا جزائیہ، ریحان موصوف، مقبودہ صفت، موصوف سے مل کے مبتدا، خبر اس کی مقدر ہے تستوسکون بھی، وہ فعل ہے تستوسکون، واو ضمیر فاعل ہے، بھی متعلق ہے فعل، فاعل متعلق جملہ فعلیہ خبری ہو کر جزا،
شرط جزا او خبر بنی تستوسکون کیا بنی خبر او فاریان مقبوضہ مبتدا خبر مل کے پھر جزا شرط جزا جملہ شرطیہ ای فی سفر ان کی بھی وہی ترکیب یا کیا نکالنا ہے ان حرف شرط کون تم فعل ناقص تم ضمیر اس کا اسم فی سفر کدے متعلق ثابتین اس کے اندر ان تم ضمیر اس کا فاعل صیغت اپنے فاعل متعلق سے مل کے کیا بن گئی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بن گیا شرط جزا پھر وہی فریان مقبوضہ یہ موصوف سے مل کے مبتدا ہے تستوسکون بہ یہ مل ملا کے خبر ہے مبتدا خبر مل کے پھر جزا ہے شرط جزا جملہ شرطیہ آگے جا رہا ہوں وَأَنْ لِلْبُعْدِ وَالْمُجَاوَزَةِ یہ بارہا مرتبہ بتا چکے یہ مبتدا ہے جی مراد اللہ اب نہیں بتاؤں گا لام حرف جار بودی مطوف علیہ واو حرف تھا مجاوزۃ مطوف علیہ مطوف مل کے لام جار کا مجرور جار مجرور مل کے یہ جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتہ تو ان کے وہ اپنے ہیا فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ نحو رمیت السامان القوس یہ اب ایک مرتبہ یہ 7100 مرتبہ یہ پنجابی میں بولتے ہیں کہ لفظ 7100 انڈیا والے کہتے ہیں پنجابی سمجھ نہیں آتی 7100 یہ کثرت کے لیے آتا ہے نحو کوئی نہیں سمجھ آئی 7100 کس کو کہتے ہیں 101 کو تو جو ہے نحو ہم چھوٹے ہوتے تھے پوچھا کرتے تھے پہلیاں نہ یہ 7100 ایک پہلی ہوتی تھی نحو مضاف رمیت السامان القوس ایک ترکیبہ کے مراد اللہ مضاف ہے مضاف مل کے خبر ہوگی مبتدا معظوم مثال ہو کی جی دوسری ترکیب رمیت فعل تو ضمیر فاعل السامہ مفعول بھی ان حرف جار قوس مجرور جار مجرور کے ظرف اللہ متعلق فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قاعدے تو سارے بتائے ہوئے کیونکہ یہ 12 میں سے فاعل سے آتا ہے بعد میں آنے والا اسم اکثر مفعول بنے گا وفی لظرفیہ اب یہ کیا ہے میں بار بار بتا کے تھک رہا ہوں فی مراد اللفظ مبتدا لظرفیہ جار مجرور کے ثابتۃ کے متعلق ہو گئے خبر مبتدا خبر جملہ اسم نحو المال فی الکیس یہ کیا ہے وہی ہے نحو مضاف المال فی الکیس مراد اللفظ مطوف ہے اور فیتہ نظرت فی الکتاب مراد اللفظ مطوف ہے مطوف مل کے خبر ہوگی مبتدا مثال ہوگی جی واپس المال معرفہ ہے مبتدا ہے فی الکیس جار مجرور مل کے ثابت ان کے متعلق خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ نظرت فعل فاعل فی الکتاب جار مجرور کے متعلق ہو گیا آگے جا رہا ہوں جی تھوڑا سا الٹ ہو گیا یہ ولیل استعلاء کیا ہے اس کا عطف ہے جی للظرفیہ فی مراد اللفظ مبتدا تھا لام جار مجرور مل کے یہ مطوف ولیل استعلاء جار مجرور مل کے مطوف علیہ مطوف مل کے اب متعلق ہوا ثابتۃ ان کے پھر فی کی خبر بن گیا آگے جا رہا ہوں نحو قولی تعالی ولا اصلیبنکم فی جزوع النخل دیکھ لینا نحو آگے پھر قولی پھر آ گیا نحو مضاف اب نہیں بتاؤں گا قاعدہ قول مضاف الیہ مضاف ہی ضمیر ذوالحال تعالی فعل فاعل مل کے حال ذوالحال حال مل کے مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبدل منہ ولا اصلیبنکم فی جزوع النخل مراد اللفظ بدل مبدل منہ بدل مل کے نحو کا مضاف الیہ مل کے خبر ہوگی جی والا اصلیبن فعل لام تقید بنون تقی ثقیلہ آنا ضمیر اس کا فاعل کم ضمیر مفعول بھی فی حرف جار جزوع النخل مضاف الیہ مل کے مجرور یہ متعلق ہے فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ الکاف للتشبیہ پکا قاعدہ ہے جتنے حروف جارہ کے نام ہیں سارے مبتدا ہے تو یہ للتشبیہ جار مجرور مل کے ثابتۃ کے متعلق ہو گئی اس کی خبر نحو زید کالاسد نحو مضاف زید کالاسد مراد اللہ مضاف الیہ کیونکہ جملہ ہے نا مضاف الیہ مل کے خبر ہوگی مبتدا مثال ہو کی زید مبتدا کل اسدی جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتون کے ثابتون صیغہ سے اپنے فاعل متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ بھائی چند سبق ہیں ہمارے شرمت کے ہمارے چند ہے اگر وہ یاد ہو تو ترکیب طالب علم خود بھاگتا ہے وقت تکون زائدہ کیا ہے اس میں نظر نہیں آ رہا وہ استنافیہ قادر فی تاکید برائے تقلید تکون فعل اسم اس کے اندر زائدہ اس کی خبر صیغہ سے اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اس میں خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اب دیکھ لیں پھر قول آ گیا بھئی بارہا مرتبہ وہی کریں گے ہم آج کے سبق میں 1 اور 2 اور 3 مرتبہ نحو قولی تعالی ہے نحو مضاف قول مضاف الیہ مضاف ہی ضمیر ذوالحال تعالی فعل فاعل مل کے حال ذوالحال حال مل کے قول کا مضاف الیہ مل کر مبدل منہ لیس کمثلہ شیء مراد اللفظ بدل مبدل منہ بدل مل کے نحو کا مضاف الیہ مل کے خبر ہوگی مبتدا معظوم مثال ہو کی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ جی اللہ کی ترکیب لیس فعل ناقص قاعدہ پرانا حرف جار جو زائدہ ہوتا ہے وہ متعلق نہیں ہوتا یہ کاف زائدہ ہے لیس فعل ناقص مثلی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہو گئی لیسا کی شیء لیسا کا اسم فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا میرے چند سبق ہیں مگر چند سبق پڑھ لیجئے تو شرح میں تو ہماری مشکل نہیں ہے
ہماری شرح میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت آسان ہے جی. توجہ ہے آپ کی جی. میں اب سبق پڑھانے لگا ہوں, یہ تو ترکیب ہوئی ہے. توجہ ہے تو اس توجہ میرا کرو بھائی جان جی. آج ہم پڑھیں گے الا, اور ہم پڑھیں گے ان, اور ہم پڑھیں گے فی, اور ہم پڑھیں گے کاف. آج اللہ کے فضل و کرم سے 4 حروف جارہ ہم پڑھیں گے, ان, الا, فی, کاف. سب سے پہلے جی الا. کیا ہے جی؟ الا کے بارے میں پڑھانے لگا ہوں جی. الا استعلا کے لیے ہے, استعلا کے لیے ہے. سویرے 13 بجے تک میں اٹھے ہیں, وقال تینوں نیند کے چٹکے کیوں لگ رہے؟ الا استعلا کے لیے ہے. الا استعلا کا مطلب ہے لغوی معنی ہے بلند ہونا. اصطلاحی معنی یہ بتائے گا میرے ماں بعد کے اوپر کوئی شے ہے. یہ نہیں کہے گا ماں قبل میرے ماں, نہ, میرے ماں بعد کے جی. یاد رکھنا کبھی بلندی ہوتی ہے حقیقتاً, یعنی کوئی شے ماں بعد کے اوپر حقیقتاً نظر آتی. زید چھت پر ہے, زید اب چھت کے اوپر زید نظر آ رہا ہے تو یہ حقیقتاً بلندی ہے. اور کبھی بلندی ہوتی ہے مجازن. وعلیہ دین, یہ جی یہ کیا نام ہے, سفیان کے اوپر, یہ ضمیر کا مرجع سفیان, قرضہ ہے. اب وہ قرضہ نظر تو نہیں آ رہا, تو یہ سید صاحب نے لکھے, میں وہ لفظ پڑھتا ہوں. علیہ دین بالکل ایسے ہی ہے جیسے راکی باہو دین, کہ اس کے اوپر قرضہ سوار ہو گیا. دین کو وزنی چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی. کوئی وزنی چیز ہوتی ہے نا, جیسے پٹھے پنجابی میں گھاس, جو پنڈوں میں لوگ اپنی اٹھاتے ہیں سروں کے اوپر, اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاتے نہیں, اور کئی وزن یہاں بھی اٹھا لیتے ہیں, کوئی یہاں اٹھاتے کوئی یہاں اٹھاتے. وزنی چیز کے ساتھ دین کو تشبیہ دی گئی, گویا وہ وزنی چیز مدیون کی پشت یا گردن پہ سوار ہے. وہ جو وزنی چیز ہے وہ مدیون کی پشت یا گردن پر سوار ہے. یہ تشبیہ دی گئی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وزنی چیز ہے تو وہ اتے ہے. اب حقیقتاً تو نہیں دے رہا ہے, لیکن اس کو اس کے ساتھ کیا دی گئی ہے تشبیہ. اسی قبیلے سے ہے علیہ قضاء الصلاۃ, میرے اوپر نماز کو قضا کرنا ہے. تو یہ بھی اسی قبیلے سے ہے. میں آگے جا رہا ہوں جی. استعلا میں نے پڑھا دیا, یہ بتائے گا میرے ماں بعد کے اوپر کوئی شے ہے, کبھی حقیقتاً اوپر ہوگی اور کبھی مجازن. علیہ دینن میں جو اس کے اوپر قرضہ ہے وہ حقیقتاً قضا نظر ہے. تو یہ قرضے کو تشبیہ دی وزنی چیز کے ساتھ, جیسے مدیون پر کوئی چیز ہوتی ہے وزنی, ایسے اس کے اوپر کوئی, گویا مدیون کے اوپر دین ہے. دین وزنی چیز نے کیا دی ہے تشبیہ. کبھی آگے جا رہا ہوں جی. میں نے الا کا ایک معنی پڑھا, الا کے 2 معنی اور ہیں جی. یہاں کل الا کے لکھیں جی 3 معنی. ایک معنی پڑھا ہے الا کا استعلا جی, 2 معنی اور ہے. ایک معنی الا کا جی با کے معنی میں ہوتی ہے. کس کے معنی میں؟ اور با والا کیڑی بات, اس کو 10 معنی تھے. الساق, اور یہ بھی ایک بات لکھی سید صاحب نے, وہ جتنے 10 معنی پڑھے ہیں نا ان 10 کے اندر با الساق ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. سید صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ 10 کے اندر الساق ضرور ہے. ٹائم تھوڑا ہے. یہ کبھی جو الا ہے با کے معنی میں ہوتا ہے, اور با کون سا با کا معنی؟ الساق. فٹ کرنے لگا ہوں, مررت علیہ, میں اس کے اوپر سے گزرا, اتوں نہیں گزرا, اوپر سے نہیں گزرا. مررت بھی کے معنی میں ہے کہ میں اس کے پاس سے گزرا. جی آگے جا رہا ہوں. الا کا تیسرا معنی ہے الا فی کے معنی میں ہوتا ہے. الا ان کنتم الا سفر, اگر تم سفر پر ہو. سفر کوئی پول نہیں جس کے اوپر ہونا ہے, اگر تم سفر میں ہو. یہاں الا فی کے معنی میں ہے. تو الا میں نے پڑھا دیا. یہاں 3 معنی شرح میں لکھے, اور معنی بھی ہیں لیکن شرح میں وہ جو مشہور ہے. آگے جا رہا ہوں جی. ان کا شرح میں ایک ہی معنی لکھا ہوا ہے, اور بھی معنی ہیں لیکن یہاں ایک ہی ہے, بود اور مجاوزت. بود کا معنی دوری, مجاوزت کا معنی شے کا نکل جانا. اچھا یہ بھی سنو, مجاوزت سے پہلے بود آنا یہ بتا رہا کہ یہاں مجاوزت کے اندر اشتراک نہیں ہے, یہ مطلق فعل کے لیے ہے کہ نکل جا. یہاں کوئی وہ باب مفعول میں تشارک ہوتا ہے, یہاں وہ نہیں ہے. یہاں صرف تجاوز کرنا. یہ بتائے گا میرے ماں بعد سے کوئی چیز دور ہوئی ہے, میرے ماں بعد سے کوئی چیز نکل گئی ہے. جیسے رمیت السامان ان بتا رہا کو سے یہ نکل گیا, دور ہو گیا. کبھی پھینکے کہ نہیں؟
آگے جا رہا ہوں جی ان کا میں نے پڑھا دیا. میں نے تو بھائی کئی مرتبہ تیر خود بنا لیتے تھے ہم جناب, مجھے تو نام بھول گیا, اب چیزوں کی پرانی چیزیں ہوتی تھی, مجھے نام بھول گئے ان کے. نہیں وہ جو تیر کمان ہوتا تھا نام بھول گئے. اب نہیں وہ کانا نہیں ہوتا تھا, کانے کا کہاں بنتا ہے, کانا تو ٹوٹ جائے گا, ٹائم تھوڑا ہے. وفیل الظرفیہ کہاں چلا گیا میں بھیا نے پڑھا دیا, فی پہ پہنچ گیا ہوں, فی کا پڑھا رہا ہوں بھائی جان, ٹائم تھوڑا ہے. فی ظرفیت کے لیے ہے, یہ فی بتائے گا کہ میرا ماں بعد ظرف ہے, میرا ماں بعد, میرے ماں بعد کے اندر کوئی چیز ہے. کبھی یہ ظرف زمان ہوگا ماں بعد, کبھی ظرف مکان. حقیقی ظرف دو ہیں جی, زمان اور کبھی ظرف زمان بھی نہیں ہوگا, مکان بھی ہوگا, مجازن ظرف ہوگا, مجازن. المال فی الکی, یہ جو جیب ہوتی ہے نا, جیب یہ ظرف ہے, جیب میں مال ہے تو یہ جیب کیا ہے, ظرف ہے, اور حقیقی ظرف ہے. تو کون سا ہوگا, مکان, زمان نہیں جی. نظر تو فی الکتاب, میں نے کتاب میں دیکھا. توجہ کری, سید صاحب لکھتے ہیں کتاب زمان مکان ہے, لیکن اس کو مجازی ظرف کہا کس کے لحاظ سے, مظروف کے لحاظ سے, کہ نظر نظر تو نہیں آ رہی, نظر اس میں نظر آ رہی, آپ کو سمجھ نہیں آئی. یہ کتاب ہے مکان, مثال کے طور پہ یہ کہاں ہے, اب میں نے جو رکھا ہے اس کے اندر, کتاب کے اندر ہے. اور یہ جو پوائنٹر ہے میرا, یہ کہاں ہے, کتاب میں ہے. تو کتاب مکان بنا کہ نہ بنا, لیکن یہاں یہ مثال ظرف مجازی کی ہے, حالانکہ کتاب تو ظرف حقیقی بن گیا مکان. تو یہ مجازی کیسے بنا, اس نظر کے لحاظ سے. میں نے کتاب میں دیکھا, کیا یہ جو مظروف ہے دیکھنا, یہ کتاب میں پڑھا ہوا ہے, آپ سمجھے نہیں لگتا ہے. یہ مجازی ظرف یوں بنا مظروف کے لحاظ سے. آگے جا رہا ہوں. ایک فی کا معنی استعلاء بھی ہے, فی کا معنی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, یہ فرعون نے کہا تھا ان کو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, میں تمہیں سولی دوں گا وہ کھجور کے تنوں میں, یا تنوں پر, پر. یہ پتہ چلا فی کس کے معنی میں جی. میں پڑھا دیا الا, ان اور فی, آخر پہ پہنچ گیا ہوں. کاف کا ایک ہی دو معنی یہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک معنی لکھا ہوا ہے تشبیہ, ایک لکھا ہوا ہے, اور ایک لکھا ہوا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے. تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ کہ مشابہ قرار دینا. زید کل, زید شعر کی طرح ہے, یہ تشبیہ ہے. کبھی کاف زیادہ ہوتا ہے, جب زیادہ ہوگا تو پھر مطلب یہ کہ گرا دے تو مطلب نہیں بدلتا. اور جو حروف جارہ زیادہ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ نہیں کرتے, لیکن ان کا فائدہ ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے, تقید پیدا کرتے. کیا پیدا کرتے, لیسا کمثلی شیء. یہ جو کاف ہے نا, اس کا ترجمہ نہیں کرنا. اگر کوئی ترجمہ کرے گا تو معاذ اللہ شرک لازم آئے گا. اس کاف کا اگر کوئی ترجمہ کرے گا تو شرک لازم آئے گا. معاذ اللہ اگر کوئی کہے اللہ کی مثل کی طرح کوئی شے نہیں, تو یہ کفر ہے, شرک ہے. معاذ اللہ اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی مثل کی طرح کوئی شے نہیں, تو معاذ اللہ نے اللہ کی مثل مانی, تو پھر کہہ رہے مثل کی طرح کوئی شے نہیں. میں کہوں سفیان کی مثل کی طرح کوئی نہیں, تو پتہ لگا سفیان کی مثل میں نے مانی. اگر یہ کہہ دوں سفیان کی مثل ہی کوئی نہیں, مطلب سفیان جیسا کوئی نہیں. تو اس لیے کاف کا ترجمہ نہیں کرنا, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں, کاف کا ترجمہ نہیں کرنا جی. جو میں نے جو پڑھایا کچھ سمجھ بھی آیا آپ کو. اب میں ترجمہ کرنے کو, میرے ترجمے پہ وہ جو فریدی ہے نا ہمارا, وہ کہتا ہے فوکس, آپ ترجمے پہ فوکس کرنا اپنے. اور الا استعلاء کے لیے ہے, الا استعلاء کی مثال زید علی السطح وعلیہ دین کی مثل میں ہے. ترجمے پہ فوکس دوبارہ نہیں کروں گا. اور تحقیق کبھی الا وہ مرجے, اور تحقیق کبھی الا با کے معنی میں ہوتا ہے. اس کی مثال مررت علیہ کی مثل میں ہے, اس حال میں کہ مررت بھی کے معنی میں ہے یا ہو, یہ والا اس حال میں کہ مررت بھی کے معنی میں یہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی مثال مررت علیہ کی مثل میں ہے, اس حال میں کہ یہ مررت بھی کے معنی میں ہے. تحقیق کبھی الا فی کے معنی میں ہوتا ہے. اس کی مثال اللہ تعالی کے فرمان, یہ میں نے کتنی مرتبہ کہا, قول بمعنی مقول, اور ہم اس کا معنی کریں فرمان. اللہ تعالیٰ کے
یعنی ان کو تم علی سافرین، یعنی فی سافرین کی مثل میں، اور ان بوجھ اور مجاوزت کے لیے ہے، اس کی مثال رمیت السام عن القوس کی مثل میں ہے، اور فی ظرفیت کے لیے ہے، اس کی مثال المال فی الکیس و نظرت فی الکتاب کی مثل میں ہے، اور فی استعلاء کے لیے ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ کی مثل میں، اور کاف تشبیہ کے لیے ہے، اس کی مثال زید کالاسد کی مثل میں، اور تحقیق کبھی کاف زیادہ ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی لیس کمثلی شیء کی مثل میں۔ یہ ہمارا ترجمہ۔ جو مثالیں ہیں، زید چھت پر ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، اگر تم سفر میں ہو، سفر پر ہو یعنی سفر میں ہو، میں نے تیر پھینکا کمان سے، مال جیب میں ہے، میں نے کتاب میں دیکھا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اس نے کہا تھا فرعون نے، میں تم کو پھانسی دوں گا وہ کھجور کے تنوں پر، زید شیر کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں۔ تو آج کا سبق نمبر 14 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔